الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور ہمارے لیکچر نمبر 13 کا عنوان ہے کنڈوں کی حقیقت۔ کنڈے جو ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں یہ دین میں شامل نہیں ہے۔ جو یہ کنڈے ہیں یہ رسم جو ہے یہ برصغیر پاک و ہند میں منائی جاتی ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کنڈے کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ کنڈے لفظ کنڈے سے نکلا ہے، یہ اردو کا لفظ ہے۔ جو کنڈے دروازے بند کرنا، جو پہلے ہوتے تھے دروازے، ان کو کنڈا لگا کے لوگوں کو گھروں پہ دعوتوں پر بلایا جاتا تھا۔ یہ لوگوں کو چھپ چھپ کے دعوتیں دی جاتی تھی، میٹھا بنایا جاتا تھا، حلوہ بنایا جاتا، حلوہ پوری بنائی جاتی اور میٹھی ٹکیاں بنا کر کھلائی جاتی اور لوگوں کے گھروں میں بھیجنے کا اہتمام نہ ہوتا۔ یہ اصل اس کی کیا ہے؟ اصل اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جس کی خوشی میں ہم یہ کنڈے بناتے ہیں، اور کتب تاریخ میں ہے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو ان کی وفات کی خوشی میں یہ منایا جاتا ہے۔ یہ رسم کی ابتدا ہوئی کہاں سے، یہ چلی کہاں سے، یہ بنی کہاں سے، اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر تاریخ میں یہ ہے کہ یہ پہلی بار پاک و ہند میں امیر منائی نام کا شاعر تھا کوئی، اس کے گھر سے، اس کے خاندان سے 1906 میں اس رسم کی ابتدا کی گئی اور اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیدائش کا دن 22 رجب المرجب نہیں ہے، اور اس کو رسم کو اب تو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کنڈے بھرنا، کنڈے بنانا ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی برگزیدہ ہستی کے نام کو منسوب کر کے ایسی رسمیں نکالنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر خطبے کا عنوان ہوتا یہی تھا کہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں انسان کو لے جانے والی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید الفطر دی، عید الاضحیٰ دی، خوشیوں کے دن دیے، اللہ نے آپ کو ایک دائرہ دیا، اس دائرے میں رہ کر آپ اسلامی احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ عمل جو ہے کنڈوں کا، یہ نہ کسی صحابی نے منایا، نہ کسی تابعی نے منایا، نہ کسی یہ ائمہ نے منایا، نہ کسی محدثین نے منایا، نہ یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا، اور نہ اس کا حکم دیا۔ اس کا کسی زمانے میں ثبوت نہیں ملتا، پھر ہم نے منسوب کر دیا یہ اہل بیت سے۔ ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ایسی خرافات منسوب کر دی کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ اسی پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے حوض کوثر پر، تو اللہ کے فرشتے ان کو مار مار کر حوض کوثر سے دور کریں گے، تو میں ان فرشتوں کو کہوں گا کہ آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں، نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ لے جاؤ، لے جاؤ، انہیں میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے
ہم پر جو یہ دین اسلام ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل کر دیا، اس کی تکمیل ہو گئی دین کی۔ تو اب ہم یہ نئے نئے کام، نئے نئے اپنے ثواب کے لیے ایجاد کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی اس کا حقیقت نہیں ہے، نہ اس سے، بلکہ ہم اس پہ اپنا پیسہ، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب ہے، یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے کہ دین میں نیا کام نکال کے اس کو ثواب کی نیت سے کرنا، حالانکہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ اس کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اگر دوسری امتوں پر نازل ہوتی تو اس دن وہ عید کا دن مناتے، خوشیاں مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان بھی اس دن خوشی مناتے ہیں، عید کا سا سما ہوتا ہے، کیونکہ یہ آیت عرفہ کے دن بروز جمعہ کو نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور بہت سے مواقع خوشیوں کے دیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کہ یہ مسلمان اپنی عیدیں منائیں، خوشیاں منائیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود ہی نئے نئے کام ایجاد کر لیے۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا دوسری قوموں کو کہ انہوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کرنے کے وجہ سے اپنے دین سے ہٹ گئے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس دین پر، اس کتاب پر، اس فرمان پر عمل کریں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اس احکامات پر عمل کریں جو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، کون سے اعمال کرنے سے ہمیں ثواب ملے گا، اور کون سے اعمال کرنے سے ہمیں دین اسلام اس کو ریجیکٹ کر دے گا، مردود کر دے گا۔ ہمیں ایسی تمام بدعتوں، تمام حرام کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام خرافات، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کام ہم کریں اللہ تعالی ہمیں اس کام کو مستقل مزاجی سے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری تمام نیک حاجات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی،
میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔